الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام الجھنیں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبد الباسط۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے شیخ محترم شیخ حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری جو یہ سیریز ہے، ہمارا جو یہ سلسلے وار پروگرام ہے الجھنیں، اس تعلق سے ہم الگ الگ مجلس میں الگ الگ موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے آئے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے گھروں کا بگڑا ماحول۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایسے مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں جو ہمارے لیے الجھنوں کا سبب بنتے ہیں، ہماری زندگی میں بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں، اور گھروں کا بگڑا ماحول بھی یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ الجھنیں پیدا کرتا ہے۔ اسی تعلق سے انشاءاللہ العزیز آج کی اس محفل میں ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم شیخ محترم سے چاہیں گے کہ شیخ، یہ گھروں کا بگڑا ماحول کیسے الجھن کا سبب بنتا ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ گھروں کا بگڑا ماحول ہمارے لیے الجھن کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے بگاڑ کا تصور کیا ہے نا؟ انسان سمجھتا ہے کہ شاندار مکان بنا لے، ایئر کنڈیشن کمرے رہیں اس کے، گھر میں اسباب عیش، آرام و راحت کے سارے اسباب میسر ہوں تو بڑا اچھا ماحول ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ نہیں جی ہم مسلمان ہیں اور ہر بات کو ہم دینی معیار پر جانچتے ہیں، تو گھروں کے بگڑے ماحول سے مراد ایسا گھر جس کے افراد دیندار نہ ہوں اور جس گھر کے اندر دینی ماحول نہ ہو۔ یقین کیجئے کہ جس گھر کے اندر دینی ماحول نہ ہو، دینی فضا نہ ہو، جس گھر کے فیملی ممبرز دیندار نہ ہوں، لازم ہے کہ اس گھریلو زندگی میں الجھنیں جنم لیں اور الجھنیں پیدا ہوں، لازم ہے۔ بالکل بالکل۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین، دلوں کا سکون، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس کے ذکر میں رکھا ہے۔ جو اس کے ذکر سے دور رہیں تو پھر ان کی زندگیوں سے سکون غارت ہو جاتا ہے۔ تو لہذا جس گھر میں دینی ماحول نہ ہو وہ گھر انسان کے لیے باعث الجھن ہوتا ہے، اور وہاں ٹینشنوں کا ماحول بالکل ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ بے شک۔ تو گھروں کے اندر جو بے دینی کے مظاہر ہیں وہ کیا ہیں شیخ؟ بے دینی کے مظاہر بہت سارے ہیں، جن میں سر فہرست مثلا گھر کے افراد نماز کے پابند نہ ہوں، سارے ہی افراد، کوئی اس میں نمازی نہیں ہے، یا کچھ نمازی ہیں کچھ بے نمازی ہیں، تو جو نمازی ہیں وہ بے نمازیوں کی اصلاح کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ باپ تو نماز کو جا رہا ہے، وہ بیٹا بے نمازی ہے، اور اس نمازی باپ کو بے نمازی بیٹے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہو، نمازوں کا اہتمام نہ ہو، اختلاط کا ماحول ہو۔ اختلاط سے میری مراد یہ ہے کہ گھر کے اندر جو خواتین ہیں جو بھی ہوں، ان کے اندر پردے کی اسلامی تعلیمات کا لحاظ نہ ہو۔ جی ہر آنے والے اجنبی کے سامنے بے پردہ چلی جاتی ہوں۔ الیکٹریشن آیا گھر کے اندر کام کے لیے، وہ دھڑلے سے ہماری خواتین چلی گئی اس کے سامنے۔ کوئی کپڑا فروخت کرنے والا آیا، اس کے سامنے جا کے بیٹھ گئی بغیر پردے کے۔ دودھ بیچنے والا آیا، ترکاری بیچنے والا آیا، اور بغیر پردے کے اس کے سامنے چلی گئی۔ جی یہ حتیٰ کہ وہ رشتہ دار جن سے شریعت کہتی ہے کہ پردہ کرنا ہے ان سے، وہ رشتہ دار بھی گھر آئیں اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے رہیں، ہنسی مذاق کرتے رہیں۔ گھر کے اندر پردے کا ماحول نہ ہو، عورتوں کے اندر شرم و حیا نہ ہو، یہ بھی ایک بہت بڑا عملی مظہر ہے گھر کے اندر بے دینی کا۔ اسی طرح سے اختلافات،
اختلافات جی گھر کے اندر، شوہر کو بیوی سے اختلاف ہے، بیوی کو شوہر سے اختلاف ہے، اولاد کو والدین سے، والدین کو اولاد سے، بیوی شوہر کی نافرمان ہے، اولاد والدین کی نافرمان ہے. یہ جو اختلافات ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں گھر کے ماحول کو خراب کرنے والی اور افراد خانہ کے سکون و اطمینان کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں. بے شک. تو ہم عہد نبوت میں دیکھتے ہیں شیخ، اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھروں کا کیسا ماحول تھا؟ دیکھیے سبحان اللہ، عہد نبوت میں گھروں کا ماحول کیسا تھا؟ وہ تو عہد نبوت تھا، جی اور وہ ان لوگوں کے گھر تھے جو ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے ہوئے لوگ. تو اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے گھروں میں کتنا پاکیزہ ماحول رہا ہوگا. آج کی صورتحال یہ ہے، ٹیلی ویژن کے آ جانے کے سبب ہر گھر سنیما تھیٹر بنا ہوا ہے. بے شک. ہم ٹیلی ویژن کے مخالف نہیں، اس کا صحیح استعمال ہو، اس کا صحیح استعمال ہو. ہمارے کتنے بھائی بہن ناظرین الحمدللہ پیس ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یہ ٹیلی ویژن کا صحیح استعمال ہے. ٹیلی ویژن ہو گھر میں اور اس کا صحیح استعمال نہ ہو، اور نوجوان بیٹیوں کے ساتھ ایک باپ بیٹھ کر ایسے حیاسوز مناظر ٹیلی ویژن پہ دیکھتا ہو، نوجوان بیٹوں کے ساتھ ایک ماں بیٹھ کر گندے پروگرامز دیکھتی ہو، یہ ماحول اس وقت ہمارے گھروں کا ہے. آپ گزریے، کتنے گھروں سے آپ کو راستے سے گزرتے ہوئے گانوں کی آواز آئے گی، موسیقی کی آواز آئے گی، بالکل میوزک کی آواز آئے گی، جیسے وہ خود سننے کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کو بھی سنانا چاہتے ہوں. جی. ہاں، عہد نبوت کے گھروں کا ماحول بہت پاکیزہ تھا. آج ہمارے گھروں سے گانوں کی اور موسیقی اور میوزک کی آواز آتی ہے. عہد نبوت میں گھر گھر سے جو گزرنے والوں کو قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی. ماشاءاللہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر رات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں کے مکان سے ہوا. دونوں تلاوت کر رہے تھے اور دونوں کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. آپ نے حضرت ابو بکر کی تلاوت بھی سنی، حضرت عمر کی تلاوت بھی سنی، اور دوسرے دن جب دونوں آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو آپ نے ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تم ذرا اپنی آواز اور بلند کرو، اور حضرت عمر سے کہا تم ذرا اپنی آواز پست کرو. جی دیکھیے، آواز گلی میں سنائی دی. ایک اور مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان کے گھر سے تلاوت کی آواز آئی. آپ رک گئے وہیں اور تلاوت کو غور سے سننے لگے، اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بڑی اچھی آواز والے تھے، غور سے سننے لگے. ان کی تلاوت ختم ہونے کے بعد آپ واپس آ گئے، اور بعد میں جب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں گئے تو آپ نے کہا کہ ابو موسیٰ، کل رات میں تمہاری تلاوت کو سن رہا تھا. لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، تم کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی سروں میں سے ایک سر دے دی، داؤد علیہ السلام کی آواز کا ایک حصہ تمہیں مل گیا. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو اتنی خوشی ہوئی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں لحبرتہ لک تحبیرا، اور خوب اچھے انداز میں پڑھتا میں تاکہ آپ کی دعائیں لوں پڑھ کر. تو یہ پاکیزہ ماحول سبحان اللہ، جہاں گھروں سے سبحان اللہ شب و روز قرآن مجید کی اور اللہ کے ذکر کی تلاوت کی آواز آتی تھی، نمازوں کا ماحول تھا، پردے کا ماحول تھا. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارے گھرانے اس ماحول سے جو ہے کافی حد تک دور ہو چکے ہیں. کیا شیخ حدیثوں میں ایک مثالی گھر کا کوئی معیار بتایا گیا ہے؟ ہیں بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں مثالی گھر کے حوالے سے کچھ تعلیمات دی گئی ہیں، کچھ رہنمائی کی گئی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ بڑا خوش نصیب انسان ہے وہ جس کو زندگی میں 4 چیزیں مل جائیں. آپ نے فرمایا من سعادت المرء المسکن الواسع والمرأة الصالحة والجار الصالح والمرکب الہنی. بڑی عظیم حدیث ہے. کہا کہ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان، بڑا سعادت مند ہے وہ انسان جس کو زندگی میں 4 چیزیں مل جائیں. کہا سب سے پہلی چیز المسکن الواسع، کشادہ مکان. کشادہ مکان. گھر اگر تنگ ہونا
مہمان نہیں آئیں گے، اور آئیں گے تو رکیں گے نہیں. جی انسان کو خود حرج محسوس ہوگا. کشادہ مکان ہو، افراد خانہ سب رہ سکیں اطمینان سے، آنے والا مہمان رہ سکے، سو سکے اطمینان سے. کشادہ مکان ہو انسان کے پاس، اس کا اپنا ذاتی مکان. جی سمجھ رہے نا؟ یہ بڑی اہمیت کی بات ہے آج کے دور میں، جب مکانات کے کرائے ورائے سب کتنے جو ہے بہت بڑھ گئے ہیں. ایسے میں سبحان اللہ آپ کا یہ فرمان کہ انسان کے پاس اپنا ذاتی کشادہ مکان ہو. دوسری چیز آپ نے فرمائی مکان کے ساتھ ساتھ والمرأۃ الصالحہ، مکان والی بھی نیک ہو، گھر والی بھی نیک ہو، نیک بیوی. اور سبحان اللہ اس سے بڑی نعمت کیا ہے اس دنیا میں؟ اسلام کے بعد، اللہ اکبر، اور صحت و تندرستی کے بعد نیک بیوی. خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کیونکہ گھر کے ماحول کو بنانے والی وہی ہے. بالکل دینی ماحول میں گھر کو رنگنے والی، گھر کو دینی ماحول دینے والی وہی ہے. المرأۃ الصالحہ کا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے پاس کشادہ مکان ہو. کشادہ مکان کے ساتھ ساتھ نیک، صالح، متقی اور پرہیزگار اور مطیع فرما بردار بیوی اسے مل جائے. بے شک شیخ، بقیہ سعادت مندوں کا ذکر انشاءاللہ العزیز ہم بریک کے بعد کریں گے. ناظرین کرام تھوڑی دیر کے لیے وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور جانیں گے کہ وہ 4 سعادت مند لوگ کون ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث کے اندر بیان کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے شیخ محترم آپ کے سامنے ان 4 سعادت مندوں کا ذکر کر رہے تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 4 چیزیں اگر کسی کو مل جائیں تو سمجھ لیجئے وہ خوش نصیب ہے، وہ سعادت مند ہے. پہلے نمبر پہ آپ نے ذکر کیا کہ کشادہ گھر کسی کو مل جائے. ایسے ہی دوسرے نمبر پر اچھی اور نیک خاتون، نیک بیوی اگر کسی کو مل جائے تو یہ سعادت مندی کی پہچان ہے. باقیہ 2 لوگوں کا ذکر انشاءاللہ العزیز اب آپ کے سامنے آنے والا ہے. جی شیخ، 2 لوگوں کا ذکر باقی رہ گیا تھا. ہاں جی، تو ہم کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب انسان ہے وہ جس کو زندگی میں 4 چیزیں مل جائیں. جی پہلا کشادہ مکان، اور دوسری چیز نیک اور صالح بیوی. تیسری چیز آپ نے فرمایا الجار الصالح، مکان بھی کشادہ، بیوی بھی صالحہ اور نیک، اور اچھا پڑوسی جسے مل جائے. جی اچھا پڑوسی. آپ اپنے گھر کے اندر ماحول کتنا پاکیزہ کیوں نہ رکھیں، زندگی اس وقت تک پرسکون نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے پڑوسی کا تعاون آپ کو حاصل نہ ہو. بے شک. اس لیے کہا اچھا پڑوسی جسے مل جائے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے الجار قبل الدار. گھر خریدنا ہو تو گھر خریدنے سے پہلے پڑوس کو دیکھ لو کہ پڑوس کون ہے. بے شک. کیونکہ پڑوس اگر اچھا نہ ہو، ہر دن نئی نئی الجھنیں، نئی نئی پریشانیاں یہ جو ہے وہ جنم لیتی ہیں. بالکل. جی ہاں، تو کہا کہ پڑوس اچھا ہو. گھر کے مثالی ہونے کے لیے، اچھا ہونے کے لیے پڑوس کا اچھا ہونا بہت ہی اہم معیار ہے. اور چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمائی المرکب الحنی، خوشگوار سواری. آدمی کے پاس اپنی ایک عمدہ سواری ہو. زمانے قدیم میں وہ گھوڑا رہے گا، وہ اونٹ رہے گا. آج انسان کے پاس اپنی 2 ویلر رہے، اپنی 4 ویلر رہے الحمدللہ. جی. خصوصاً دیکھیے آج کل کی سواریوں کی صورتحال آپ جانتے ہیں، جہاں مرد و زن کا اختلاط. جی ہاں، ایسے میں ہماری باحیا باپردہ خواتین کیسے سفر کر سکیں گی بسوں میں، ٹرینوں میں، جہاں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے. بالکل. انسان کے پاس اپنی سواری ہو، اور خصوصاً آپ بس میں بیٹھے ہیں، اس نے جو ہے کوئی فلم لگا دی، گانا لگا دیا، جی ہاں، زبردستی آپ کو سنا رہا ہے، آپ بے بس ہیں. ایسے میں یہ سب تعلیمات کتنی اہمیت کی حامل. تو یہ 4 باتیں ہیں، جس شخص کو یہ 4 چیزیں مل جائیں وہ خوش نصیب انسان ہے اور مثالی گھرانہ ہے. بے شک. شیخ، ہم جاننا چاہیں گے کہ مثالی گھر کسے کہتے ہیں، اور ایک مثالی گھر بنانے کے لیے عملی تدابیر کیا ہو سکتے ہیں؟ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اینٹ گارے کی جو عمارت ہوتی ہے اسے گھر کہا جاتا ہے. جی. گھر اینٹ گارے کی عمارت کو نہیں کہتے. گھر دراصل اس ماحول کو کہا جاتا ہے جو ماحول کے گھر کے افراد کے اندر پایا جاتا ہو. بھلے سے آپ کسی جھونپڑی میں کیوں نہ زندگی گزار رہے ہو، اصل چیز گھر جسے کہتے ہیں وہ ماحول محبت کا، الفت کا، چاہت کا، قربت کا، اپنائیت کا، وہ ماحول جو افراد خانہ کے اندر پایا جائے اس کو گھر کہتے ہیں. تو لہٰذا مثالی گھر کی تعمیر کے لیے گھر کا ہر فرد مثالی بنے. بالکل. بیوی اپنے شوہر کے لیے مثالی بیوی بنے، شوہر اپنی بیوی کے لیے مثالی شوہر بنے،
اولاد اپنے والدین کے لیے مثالی اولاد بنے، والدین اپنی اولاد کے لیے مثالی والدین بنے، بھائی اپنی بہن کے لیے مثالی بھائی بنے، بہن اپنے بھائی کے لیے مثالی بہن. جی ہر فرد اگر اپنے طور پر ایک مثالی کردار کا حامل انسان بننے کی کوشش کرے گا تو سارا گھر جنت نظیر بن جائے گا. اور آپ نے دوسرا سوال اس میں کیا تھا کہ اس کی عملی تدابیر. جی عملی تدابیر. عملی تدابیر، گھر کے ماحول کو دینی اور مثالی بنانے کے لیے عملی تدابیر کیا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز ہے جو ہم نے سب سے پہلے اس گفتگو کے آغاز میں ذکر کی تھی کہ نماز کا اہتمام. بالکل. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے پیغمبر اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود آپ بھی اس پہ جم جائیے. یہ ہر امتی مخاطب ہے بالکل اس آیت کا. تو نماز کا اہتمام ہو، گھر کے سارے افراد نماز کے پابند ہوں، جو مرد ہیں وہ مسجد جاتے ہیں اور جو خواتین ہیں وہ اپنے گھر ہی پہ صحیح باقاعدہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتی ہوں. بلکہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ گھر کے اندر نماز کے لیے ایک الگ جگہ خاص ہونی چاہیے. مصلی بالکل. اور یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا اس حوالے سے جی کہ باقاعدہ گھر کے اندر ایک مصلی اگر آپ خاص کر لیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی کہتے ہیں. جی ہاں. اور اس سلسلے میں حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ وہ یعنی بینائی ان کی جاتی رہی اور پیارے نبی کی خدمت میں ہے اور آ کے کہا کہ مجھے جماعت میں ہر نماز میں حاضری دینے میں دشواری ہے، بینائی رخصت ہو جانے کی وجہ سے، مجھے اجازت دیجیے میں گھر میں نماز پڑھوں گا. پھر آپ سے کہا کہ آپ آئیے میرے گھر میں ایک جگہ کہیں نماز پڑھ دیجیے تاکہ میں اس کو مصلی بنا لوں. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ کہاں چاہتے ہو کہ میں پڑھوں؟ کہا کہ فلاں مقام پہ پڑھیے. آپ نے وہاں نماز پڑھی. اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ اس کو کیا کیا؟ مصلی بنا لیا. آپ غیر مسلم کو دیکھیے، گھر بناتا ہے تو پوجا روم الگ بناتا ہے مستقل. جی سمجھ رہے؟ مسلمانوں میں اس کا اہتمام کم ہے. اس سے ایک مصلی کے طور پہ ایک جگہ کو خاص کریں، بہت اچھا رہے گا. اس سے خود گھر کے دینی ماحول پر اس کا اثر پڑے گا. بے شک. اور اسی طرح سے یعنی گھر کے ماحول کو دینی ماحول میں رنگنے کی ایک عملی تدبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر دروس کا اہتمام ہو. درس کیسا اہتمام؟ یہ نہیں کہتا کہ باہر سے کسی عالم کو لائیے، ایسا نہیں. گھر کے افراد تو وہ انگریزی ہو، اردو ہو، کوئی بھی زبان ہو، لکھنا پڑھنا تو جانتے ہوں گے. بے شک. کوئی کتاب لے لیجئے، مثلا سیرت کی کتاب الرحیق المختوم ہے. گھر کا جو سرپرست ہے وہ معمول بنا لے کہ روزی نام فجر بعد یا مغرب بعد یا جب بھی سونے سے پہلے سارے فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھ کر ہم الرحیق المختوم سیرت رسول کے 2 صفحے پڑھیں گے. مثلا بالکل. حدیث کی کتاب ریاض الصالحین لے لیں. گھر کے سرپرست ایک کوئی پڑھیں اس میں سے، باقی لوگ صرف سنیں، دیکھ کر پڑھیں بس. جی اس کا اہتمام کریں نا. گھر کا ماحول سبحان اللہ پوری طرح سے دینی ماحول بن جائے گا اور گھر کے افراد کے اندر دینی مزاج پیدا ہو جائے گا. جی شیخ، ایک اہم سوال ہے کہ کیا محل وقوع بھی جہاں پر آپ کا گھر ہے، جہاں آپ رہ رہے ہیں، وہاں کا جو محل وقوع ہے وہ بھی گھر کے مثالی ہونے میں اثر انداز ہوتا ہے، یا اس کا بھی کوئی رول ہے کہ نہیں، کہ آپ کا گھر کہاں ہے، محل وقوع جسے کہتے ہیں؟ جی جی یہ بھی آپ نے اہم سوال کیا ہے. یعنی گھر کے ماحول کو دینی ماحول میں رکھنے کے لیے اور اس کو مثالی بنانے کے لیے اس کے محل وقوع کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک ایسی گلی، ایک ایسا محلہ جہاں سب بے دین لوگ رہتے ہوں، مثلا ایسے لوگ رہتے ہوں جن کے اندر شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں، ایسے ماحول میں اگر آپ کا مکان ہو، آپ بتائیے کہاں تک آپ ان کے درمیان رہ کر اطمینان بھری زندگی گزار سکتے ہیں؟ کہاں تک مومنانہ زندگی گزار سکتے ہیں؟ وہاں تو سانس گھٹنے لگے گی. بالکل. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہیں، ایسے محلے میں رہتے ہیں جہاں اطراف و اکناف کوئی دینی ماحول نہیں بلکہ بے حیائی اور ریانیت کا ماحول، اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے بچوں کی اور آپ کی اولاد کی تربیت متاثر ہوگی. اب بچے ایسا تو نہیں کہ وہ صرف 24 گھنٹے گھر کے اندر رہیں گے. بالکل بالکل. آپ گلی میں نکلیں گے، کھیلیں گے، اڑوس پڑوس سے ملیں گے، ان سے متاثر ہوں گے. تو اس لیے گھر کا جو محل وقوع ہے اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. ہم کرائے کا مکان لے رہے ہوں یا خاص مکان خرید رہے ہوں، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے
کہ ماحول کیسا ہے. اور اس سلسلے میں ہماری ایک تجویز یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم گھر وہاں بنائیں جہاں کے قریب میں کوئی مسجد ہو. بے شک، بالکل بہت ضروری ہے گھر وہاں بنائیں جہاں کے قریب میں کوئی مسجد ہو. گھر بناتے ہوئے، گھر لیتے ہوئے، خریدتے ہوئے یہ دیکھو کہ قریب میں مسجد ہے کیا. مسجد ہونی چاہیے جہاں سے 5 وقت اذان کی آواز آئے ہمارے گھر، اور جہاں اذان سننے کے ساتھ ہی ہمارے بچے اور ہم خود نکل کر مسجد میں حاضری دے سکیں اور با جماعت نماز ادا کر سکیں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل. اگر یہ نہ ہونا، مسجد نہ ہونا، تو ہماری نمازیں، ہمارے بچوں کی نمازیں خود بخود ضائع ہوتی رہیں گی، اور اللہ نہ کرے ہوتے ہوتے ہم ایک دن تاریک صلاح یعنی بے نمازی بن جائیں گے. جی ہاں، تو گھر کا محل وقوع ایسا ہو کہ قریب میں کوئی مسجد ہو باقاعدہ. جزاک اللہ خیراً. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ایک اچھا مثالی گھر آپ کیسے بنا سکتے ہیں. ایسا گھر جہاں پہنچتے ہی آپ کو سکون ملے، آپ کو راحت ملے، آپ کے بے قرار جو روح ہے اس کو قرار آئے، آپ کی الجھنیں کم ہوں. ایسا نہ ہو کہ باہر سے جب آپ گھر میں آئیں تو آپ کی الجھنوں میں اور اضافہ ہو، بگڑے ہوئے بچے ہوں، نافرمان بیوی ہو، والدین کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. ایسا گھر اگر ہے تو یقیناً آپ کی الجھنوں میں دن بدن روز بروز اضافہ ہی ہوگا. اللہ سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہمارے گھروں کو مثالی گھر بنائے، دیندار گھر بنائے، ہماری بیویوں میں سے، ہمارے بچوں میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.